Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah ta'ala we start our session today. मैं जो है सूरा अल-बक़रा आया इंशाल्लाह 8 से लेकर आया 20 तक जो है तिलावा करूँगी इंशाल्लाह ताला। सेकंड रुकू है सूरा अल-बक़रा का इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثالیں یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑک سے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی سسٹر سلمہ، آپ سٹارٹ کر لیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر سعدیہ، میری آواز صحیح آ رہی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا پلیز۔ جی الحمدللہ۔ جی آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک، جن نے آج روزہ رکھا ہے اور جو کل رکھنے والے ہیں۔ ہم سب آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اسی رمضان کی برکت کی وجہ سے بھی، یہ جو مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے، تاکہ اس کو ہم سمجھ سکیں مل بیٹھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے اسی دعا کے ساتھ میں شروع کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا قبول کریں اور ہمارے لیے آسان کر دیں، اس دین کو ہمارا فہم کھول دیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں۔
جی میرا نام سلمیٰ ہے، سلمیٰ ملک فرام UK۔ بہت سے لوگ جو مجھے جانتے ہیں، اور UK اسلامک مشن کے ساتھ میرا الحمدللہ کافی عرصے سے تعلق ہے۔ بحیثیت ممبر میں ان کے ساتھ ہوں، اور دوسرا جو لوگ نہیں جانتے، UK اسلامک مشن کا ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ میں اپنے آپ کو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہی سمجھتی ہوں۔ تو اور اس وقت میں ایز تھراپسٹ، ایموشنل تھراپسٹ جو ہے وہ کام بھی کر رہی ہوں، لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے۔ میں اصل میں یہ آپ کو شروع میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے جس کے لیے میں سمجھ رہی ہوں کہ الحمدللہ آئی ایم فیلنگ بلیسڈ ٹوڈے، کہ مجھے جو ٹاپک دیا گیا، میں اس آرگنائزیشن کی شکر گزار بھی ہوں کہ ایک دفعہ دوبارہ مجھے موقع دینے کے لیے اپنا علم، اپنے تجربات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ تو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ٹاپک جو ہمارا ہے وہ کنسیپچوئل اسٹڈی ہے، یعنی کانسیپٹ بیسڈ اسٹڈی آج ہم کریں گے، اور کچھ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور کچھ آپ لوگ ریفلیکٹ کیجئے گا، اب چیٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس دوران ہم چھوٹی سی بریک بھی لیں گے جس میں ہم بات کریں گے۔ تو اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ریمائنڈر کل کے سیشن کے حوالے سے بھی دینا چاہوں گی۔ کل سسٹر سعدیہ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ان سیشنز کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ ٹپیکل جو ہم ایک روایتی طریقہ ہے، صرف اس پہ نہیں چلیں گے، ہم تھوڑے سے ہٹ کے ہم بات کریں گے۔ چونکہ ٹاپک بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کانسیپٹ بیسڈ ہے، تو اس میں یہی ہوگا کہ میں اس ٹاپک کے حوالے سے، جیسے ہیئرنگ ہے، سینگ ہے، ہارٹ ہے، سمع، بصر اور فؤاد، سننا، دیکھنا اور دل کے حوالے سے جو کانسیپٹس ہیں، جدید دنیا اس بارے میں کیا سوچتی ہے، اور جو ہمارا کلچر بیسڈ ہے، ہمارے کانسیپٹس کیا ہیں اس حوالے سے۔ پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے وہ قرآن سے کانسیپٹ لیں گے۔ تو اس سیشن کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہوگی کہ میں بس کچھ سمرائز کروں گی جو دونوں کانسیپٹس ہیں، کنٹمپریری کانسیپٹس، یعنی جو جدید نظریات ہیں، ان تینوں پاورز کے حوالے سے، جو تینوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں، میں ان کو پاورز ہی کہتی ہوں، اور جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، جو سینسز ہیں اس پر، اور پھر اس کے بعد جو کلچرل پوائنٹ آف ویو ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور قرآن کو اس حوالے سے دیکھیں گے ہم کہ ان تینوں ٹرمز پہ قرآن کیا بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فردر میں آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اصل میں جو کانسیپٹ بیس اسٹڈی ہوتی ہے نا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ میری بحیثیت قرآن اسٹوڈنٹ اور جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی رہتا ہے، اور میں الحمدللہ بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا جو موقع ملتا ہے مجھے، ایک چیز جو میں آج تک سمجھ پائی ہوں کہ قرآن از دا موسٹ کمپریہنسو بک which talk about human behavior and human body, internal and external۔ جو اس کے اندرونی ساخت ہے، اس کے جو فیلنگز ہیں انسان کے جو بیہیویئر ہے، اور یا اس کی جو باڈی ہے، اس پر اگر کوئی کتاب بات کرتی ہے مکمل طور پر اور جامع، تو جسٹ ون اینڈ اونلی بک از قرآن۔ قرآن اس پہ بات کرتا ہے۔ ایون جو، چونکہ ہم عجم ہیں، یہاں پر جو بیٹھے ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کلچرلی کچھ ٹرمز کو، کچھ مخصوص جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ہم سنتے آئے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، تو ان کی گہرائی تک نہیں جا پاتے۔ اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو میسج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ ہمارے دلوں تک اترتا نہیں ہے۔ تو آج کا جو سیشن ہے، اس میں نے کوشش کی ہے کہ میں وہ جو تینوں ٹرمز ہیں بہت ہی فیمس، جو ہم اور بہت ہماری زبانوں پر عام بھی رہتی ہیں، ان کو قرآن کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ در حقیقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا دین جو ہے وہ بیسڈ ہے کانسیپٹس پہ، کہ ہمارا قرآن جو ہے وہ کوئی بھی حکم دیتا ہے، جو بھی لائف سٹائل دیتا ہے، اس سے گائیڈنس، تو اس کے ساتھ کانسیپٹس ہیں، اس کے ساتھ نظریات ہیں۔ اوور آل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر بھی جتنا کچھ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے، چاہے آپ دیکھ لیں
بلڈنگز دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے گھر کو دیکھ لیں، اسکول کا سسٹم ہے، سوسائٹی بیسڈ ہے، اس کے رولز ہیں، تو ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ صحیح کانسیپٹ ہے یا غلط کانسیپٹ ہے، لیکن کوئی بھی ایسی سوسائٹی یا پھر اس کے جو افراد ہیں پرسنلی، انڈیویجولی یا کولیکٹیولی، کہ آپ کہیں جی کانسیپٹ لیس یا کوئی ان کی بیس نہیں ہے، کانسیپٹ کے بغیر چل رہے ہیں. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نظریات کا ہونا جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. وہ ایک کہہ لیں بیس ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی پرسنل انفرادی سطح پر انسان کا. لیکن اگر کانسیپٹ ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو نظریات ہوتے ہیں ہمیں لکھے ہوئے بھی ملتے ہیں، اور اس کا جو ایک آپ اس کی سالڈ شکل جو دیکھتے ہیں، اس کی جو فزیولوجی ہے وہ ہمیں ملے گی لوگوں کے لائف سٹائل سے. جیسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم موسٹلی میں گیس کر رہی ہوں کہ لوگ یو کے سے ہیں. یو کے میں جو آپ بلڈنگز دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں کہ یہاں پر ہم جو ٹول اس وقت استعمال کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک کانسیپٹ ہے. یہاں کے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی ہمارا ایونٹ، ایون ہم رمضان ہمارا شروع ہو چکا اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں بھی کانسیپٹ. اب وہ کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے، اس کا جو عملی شکل ہے وہ ظاہر کرے گی کہ اچھا جی اس کے پیچھے یہ کانسیپٹ تھا. میں اس کو آسان بنا دیتی ہوں. دیکھیں گھروں کا اگر ہم لیتے ہیں نا کہ یہاں کے گھر یو کے میں بنے ہوئے اور انڈیا پاکستان میں جو گھروں کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مٹیریل ڈیفرنٹ ہوگا. تو اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہوگا؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورتی بھی ہو سکتا ہے، مضبوطی ہو سکتا ہے، یا انوائرمنٹ کے مطابق اس کو لیں گے تو تب دیکھیں گے کہ کیا فائدہ مند ہوگا. جیسے یہاں پر جو ایونٹس منائے جاتے ہیں، جیسے ہم عید منائیں گے یا پھر ان کی کرسمس ہوگی، کچھ بھی ہوگا، اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے جس کی ایک شکل نظر آئے گی، ظاہری شکل. تو اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ جو سمع، بصر اور فواد ہے، اس پہ بھی اس کو یہ جو سوسائٹی ہے ان کے کانسیپٹس کیا ہیں. تو اس کے لیے میں نے جتنی ابھی تک اسٹڈی کی ہے اس کو جاننے کے لیے، ٹو بی آنیسٹ تھیوری یا فلسفی اتنی مجھے نہیں ملی، لیکن جو میری ایک آبزرویشن ہے اور اس کے ساتھ جو ہم ڈے ٹو ڈے جو میڈیا نے اتنا ایک جال بچھایا ہوا ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں، تو وہ کچھ چیزیں بس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی انشاءاللہ. لیکن اس پر جانے سے پہلے جسٹ کوئک کوسچن فار آل آف یو، کہ آپ اگر میں آپ کو 30 سیکنڈز دے سکتی ہوں اس کے لیے. آپ نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت اس سیشن میں کیوں آئے ہیں. ٹھیک ہے، بیکاز پارٹیسپیشن از اکول ویلیو. جتنا آپ پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا زیادہ ویلیوبل یہ سیشن آپ کو لگے گا. اینڈ پارٹیسپیشن ڈز ناٹ مین کہ آپ جسٹ اسٹارٹ ٹیکنگ نوٹس. آپ کتنے انٹینشنلی یہاں پر بیٹھے ہیں، کتنے کانشیسلی اویئر ہیں. سو سمپل کوسچن یو کین سی آن مائی اسکرین کہ آپ یہاں پر the first question is why are you here today. آپ چیٹ باکس میں لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے نوٹ بک پہ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. just ask yourself. ٹھیک ہے، and the second one is what do you want to get out of this session. آپ اس سیشن سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا اپنا کوسچن ہے. just 30 seconds you can reflect, think and write, then I will go to the next slide inshallah. So your time starts now. جی سسٹر سلمہ، جواب آنا شروع ہوئے ہیں. بہنوں نے کہا ہے اللہ کی طرف سے جو ہم پہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے، جی اللہ کی خاطر. کچھ نے کہا ہے ٹو گین نالج. Very good. ٹھیک ہے سسٹرز، آپ اپنے جواب دیں یہاں پہ اور ہم انشاءاللہ. جی دینا چاہیں سو ویل اینڈ گڈ، نہیں بھی دینا چاہیں گے بس اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا ریٹن آپ کے سامنے ان ون ورڈ ون سینٹینس آپ ضرور لکھیے گا. بیکاز جو بھی جس نیت سے آپ یہاں پر بیٹھیں گے بٹ دا اینڈ آف دا سیشن آپ کو وہی اس سے ملنے والا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ یور سیلف. جتنی آپ اس میں پارٹیسپیشن ڈالیں گے فزیکلی اور ایموشنلی، اور جتنا آپ اس میں اپنے آپ کو اس سمندر میں، وہ کہتے ہیں نا یہ تو قرآن کا سمندر، جتنی دفعہ آپ اس میں غوطہ لگائیں گے نیو جمس ملتے ہیں. تو اس سیشن میں بھی جہاں فلی آپ اویئر ہو کے بیٹھیں گے آپ اتنے زیادہ اس کو سمجھ پائیں گے. So it's up become to a you. better human being, knowledge of Quran, to gain knowledge, perspective towards Quran knowledge, want to know more about our deen, reform myself,
یس تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیشن. جن لوگوں نے اپنا انپٹ ڈالا ہے، میں جن لوگوں نے یہاں پر نالج کا کہا، ان کے ساتھ میں ایک مزید اس کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا بھی ہے کہ میں یہ قرآن کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور ایز اے جو تھراپسٹ میرا ایموشنل مائنڈ سائنسز کی دنیا میں کام کرتی ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو میرا انٹریکشن رہتا ہے. تو یہ جو سیشن ہے نا آج، یہ میں کوشش کروں گی کہ قرآن کی طرف ایک جو کنیکشن مجھے خود بھی فیل ہوا، جس نے میری قرآن کے ساتھ محبت کو انکریز کیا، تو وہ جو کلیہ، وہ جو سیکرٹ، وہ جو ایک کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے انشاءاللہ، اور اس میں یس یو ڈو ہیو چوائس کہ آپ کا اپنا اوپینین ہے چیزوں کو دیکھنے کا. آئی ریسپیکٹ یور اوپینین. جتنا یہاں پر جو میں جو نیکسٹ ہمارا جو فرسٹ ہم جس کانسیپٹ پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کنٹمپریری کانسیپٹ، یہ جدید جو نظریہ ہے اس حوالے سے وہ ہے. تو اس کو بھی جو میں نے کچھ 4 بلٹ پوائنٹ پہ سامنے آپ کے رکھا ہے، یہ بس اسی لیے ہے کہ ان جنرل جو میری آبزرویشن ہے، جو میری اسٹڈی ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، اس بیس پہ. ادروائز آئی نو یو ڈو ہیو مور دین 4 ایگزامپلس آپ کے پاس ہیں، تو آپ ضرور کسی بھی پلیٹ فارم پہ یا ایسے میسیجز میں آپ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اس سے بڑھ کر علم ہے تو آپ ضرور کیجیے گا. اچھا جی، اس میں دیکھیں کہ کانسیپٹ جب بھی ہر جو فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا اپنی چیزوں کو دیکھنے کا اینگل ڈفرینٹ ہوتا ہے. جس سے میڈیکل کے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں سمع، بصر اور فؤاد کو. میڈیکل کا جو فیلڈ کا بندہ ہے وہ اسی ٹرمز میں تولنے کی کوشش کرے گا. اب میں چونکہ مائنڈ سائنسز کی دنیا کا بندہ ہوں، تو میں مائنڈ سائنسز میں اس کو دیکھوں گی کہ سمع بصر سے مراد کیا ہوتا ہے، ہیئرنگ کیا ہے، سینگ کیا ہے. اور اگر جو کمیونیکیشن اسکل والے جو ایجوکیٹر لوگ ہیں، ایجوکیشنل جو اس میں جو کام کرتے ہیں، جو ایجوکیٹرز ہیں، وہ کیا کریں گے، ایجوکیشنسٹ جو لوگ ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں اس کو، ان کا اینگل ڈفرینٹ ہوگا، ان کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی ساری جو چیزیں ان کو ڈیزائن کریں گے. اور ایسے ہی جو مائنڈ سائنسز کی دنیا میں ہی ایک اور جو بہت بڑا جو میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ ہم کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، سمع، بصر اور فؤاد کے پیچھے. سمع کا مطلب ہے سننا. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو یہاں ہی رکھوں گی. اور دوسرا اس کا بصر کا مطلب ہے دیکھنا. اگر آپ سسٹر ساتھی ہمارے ساتھ سلائڈ جو ہے نا کنٹمپریری کانسیپٹ، اس پہ میں بات کر رہی ہوں، اس پہ چلے جائیں جی. تھینک یو. اس حوالے سے تو اس میں آپ دیکھیں گے ایک پکچر آپ کو نظر آئے گی ٹوٹل کمیونیکیشن پروسیس کے حوالے سے. تو یہ ڈفرینٹ، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، ڈفرینٹ اس کی پرسنٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ لسننگ کی جو پاور ہے وہ 45% ہے، کہیں پہ وہ انکریز ہو جائے گی، کہیں آنکھوں کی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اتار چڑھاؤ ہے. تو اس میں نمبر 1 پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے کہ نہیں، جو اس کو یہ جو سینسز ہے نا، سمع، بصر والی، یہ ان میڈیکل کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان سینسز میں سے ہے جن کو ہم CNS کہتے ہیں، یعنی سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے. یعنی سمپل ورڈز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریسورسز ہیں جو باہر سے انفارمیشن لے کے آتے ہیں تو بس اندر ہم تک پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے پھر اس کو کانسیپٹ پیچھے چونکہ یہ ہے تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام بس اتنا ہی ہے، اس سے آگے لینا دینا نہیں ہے. بیکاز یہ جو ٹولز ہیں، ہمیں یہ ٹولز دیے گئے ہیں اور ہم ان کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتے ہیں. یو کین سی آن مائی سلائڈ. اینڈ دا سیکنڈ ون، کمیونیکیشن والے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت بڑا از دا ٹول ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. تو اس میں پھر حصہ ہے کہ سننا جو ہے، لسننگ پاور اسکلز جو ہیں آج کی دنیا میں بہت زیادہ اس پہ بات کی جاتی ہے کہ لسننگ کو بہت بڑا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کمیونیکیشن میں چونکہ اس کو کمیونیکیشن کا ایک وے سمجھا جاتا ہے، ان دونوں کو سننے کو اور دیکھنے کو، تو اس لیے پھر کمیونیکیشن والوں نے اس کو مزید 2 حصوں میں اس کو تقسیم بھی کیا ہے کہ وربل کمیونیکیشن ہے، نان وربل کمیونیکیشن ہے. تو ان دیٹ سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس سے بڑھ کر ہم نے ان سے اتنا ہی کام لینا ہے. ٹھیک ہے، اگین جب ایک اور جو مائنڈ سائنسز کی دنیا میں اب آتے ہیں، اس میں ہوتا ہے جی کہ ہارٹ جو ہے، جو فواد ہے، میں ہارٹ ہی کہوں گی یہاں پر کہ ہارٹ جو ہے وہ ایک ہے کہ وہ جو ایک فزیکل ہارٹ ہے جو باڈی میں بلڈ جو ہے اس کو پمپ کرتا ہے، اس کو سرکولیٹ کرتا ہے
کہہ سکتے ہیں آپ کے سائن آف لائف ہے. اگر وہ چلتا رہے گا تو وہ آپ اس کا مطلب ہے آپ زندہ ہیں. اس کا اتنا ہی کام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ لوگ جو ہیں جو زیادہ اس میں آگے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو پاورز ٹو چینج آور ایکشنز. یہ جو تینوں سینسز ہیں انہوں نے اس طرح سے ایسی میڈیٹیشنز نکالیں اور ایسے ایسے کانسیپٹ سامنے لے کے، ایسے ایسی ایکسرسائزز لوگوں کے سامنے لے کے آئے جن سے لگا کہ یعنی ہمارے پاس پاور ہے. وی ہیو بین گیون دیز پاورز ٹو ڈو اینی تھنگ واٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو. یعنی جو کچھ ہم کرنا چاہیں، بیکاز ہمارے پاس یہ پاورز ہیں. ان سمپل ورڈ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جدید جو جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں یہ نظر آئے گا، ان کو لگتا ہے کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا اور ہمارا محسوس کرنا یا دل کی جو کیفیت ہے، اس کے پیچھے یہ ہم اس کے مالک ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اس کی اگزامپل آپ کو یوں دوں گی کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی، کہ ان کیسے آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ مجھے کہیں گے سلمہ ہاؤ کین یو سے کہ ان کا کانسیپٹ اس کے پیچھے یہ ہے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے. جتنی ایڈورٹائزمنٹ آپ دیکھتے ہیں اس میں خاص طور پہ بچوں کی، میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں، اس میں ٹوائز وغیرہ جو دکھائے جاتے ہیں اس میں ٹوائے پہ زیادہ فوکس کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ بچے نا مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں، مل کے کھیلنا، اور اس سے دکھایا جاتا ہے کہ دس از دا سورس آف ہیپینس. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا کریٹیکل دکھا رہی ہوں آپ کو، لیکن بس ایک اینگل شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس میں کیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہمارا جو یہ سورس ہے نا، بس اسی لیے ہے کہ اس کو جتنی زیادہ سے زیادہ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. تو وہ جو جتنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، ایڈورٹائزمنٹس میں ان چیزوں کی جو سجاوٹ ہے، بناوٹ ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ جو دیکھنے کی جو ہماری پاور ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ یہ میری پاور ہے نا، میرے پاس ہے، آئی ایم آنر آف دس پاور. سو میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں. میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری، ہم جو مرضی کریں، ہم لوگوں کو جو مرضی دکھائیں. ان سمپل ورڈ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یعنی معاشرہ جو ہے، یہ دنیا ہے وہ خدا سے دور، وہ بلکہ ہم خود ہی خدا بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ جو ایک کانسیپٹ ہے یہ یہاں پر ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ جب ہم ان دونوں کو اکٹھا کروں گی، آئی میک اٹ مور ایزیئر کہ جدید جو نظریہ ہے وہ کس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ جو ہے جس پہ آپ دیکھیں گے آنکھ کے حوالے سے اور دماغ کے حوالے سے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ 90% آف دا انفارمیشن سینٹ ٹو دا برین از ویژول. کیونکہ ان کو اب اس میڈیا نے، جدید نے کیا فائدہ اٹھایا کہ ان کو لگتا ہے کہ چونکہ 90% انفارمیشن تو آنکھ کے تھرو اندر جاتی ہے، تو پھر اس لیے یہ کیوں ہم چکا چوند دنیا اور اس میں آگے کہ ہمیں ہر چیز جو کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. دکھانا، دیکھنا، اس چیز کو استعمال کیا گیا، اس پاور کو استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو آپ کو ایک کھیل بنا ہوا نظر آتا ہے، سجاوٹ، بناؤ، سنگار، اس طرح کا جو زیادہ فوکس پریزنٹیشن پہ ہے، اٹ مینز اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے کہ یہ فارمیلٹیز، یعنی مقصد یہ بن چکا ہے. تو یہ لیڈ کرتا ہے، اٹ مینس کہ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ اسی دنیا کو سارا کچھ سمجھ لیا گیا. سو لیٹ سی دا نیکسٹ کانسیپٹ، جو کلچرل کانسیپٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. کلچر میں اب اگین میں یہ کہوں گی کہ اس میں کوئی تھیوری یا فلسفی تو مجھے نہیں ملی. اس میں نے کوشش کی کہ جو ڈفرینٹ کلچر سے لوگ ہیں ان سے بات کر کے، اور پھر میں الحمدللہ میں نے شروع میں کہا کہ آئی ایم فیلنگ بلیسڈ ٹوڈے کہ میرا اس میں ایکسپیرینس کافی زیادہ ہوا ڈفرینٹ ملٹی کلچر لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا. اور خاص طور پہ چونکہ میرا جو فیلڈ ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو فزیکلی سمٹمز جو اپیئر ہو جاتے ہیں، ان کے کیا ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دل، ان کا کوئی لینا دینا ہے، یا خود ہی وہ دیر سے اٹھنے سے یا کچھ گڑبڑ کھا لیا تو بیماریاں آ جاتی ہیں. تو اس میں یہ مجھے موقع ملا دیکھنے کا. میں اس سارے ان کے اسٹڈیز کو دیکھ رہی تھی. اس میں کیا چیز سامنے آئی کہ یہ جو چیز ہے نا، جو مائنڈ سائنسز والے ہیں، یعنی کلچرل ہمارا کانسیپٹ کیا بن چکا ہے اس حوالے سے کہ سننے سے مراد کیا ہوتا ہے، ٹو پے اٹینشن. جیسے ایک جملہ ہم بہت بولتے ہیں، مائیں خاص طور پہ، کہ بچے ہماری بات سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اٹ مینس ہم سمجھتے ہیں کہ سننا مینس کہ کوئی میری طرف توجہ دے گا. اینڈ دا سیکنڈ کیا ہو سکتا ہے، یعنی اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ انکنڈیشنل
سبمیشن جو ہے نا اس کو ہمارے کلچر میں سننے سے از اکول سمجھا جاتا ہے. یعنی جتنا زیادہ، اب یہ کنسپٹ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ دیکھیں کہ جو بچے زیادہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نا ایک ٹائٹل کرائٹیریا خود ہی سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کس کو کہتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا ہے، تو وہ کیسے ثابت کرتے ہیں جی کہ وہ ہر بات ہماری سنتا ہے، کوئی چوں نہیں کرے گا اس پر، تو ہم اس کو ایک ٹائٹل دیتے ہیں، یس ہی اینڈ شی از ویری اوبیڈینٹ، ویری بہت جو ہے وہ گڈ لسنر ہے. اٹ مینس کہ اس کے پیچھے ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو میں کہہ رہی ہوں I am honor of this child. This is the concept. I'm sorry to say, maybe it sounds harsh to you, لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ایک جملے کے پیچھے ہم ڈیپ ڈاؤن لاشعوری طور پر ہی ہو، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کانسیپٹ کیا بن چکا ہے کہ بینگ پیرنٹ ہمیں ہمارے جملے کیا ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بچوں چھوٹے چھوٹے جملوں سے. اینڈ سیکنڈ جو ہے ہمارا، جو میں نے بہت زیادہ دیکھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان تینوں پاورز کے ہوتے ہوئے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے، وی آر پاور لیس. میں ان جنرل بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کسی کو میں پوائنٹ آف نہیں کر رہی، میں کلچرل جو میں نے دیکھا ہے جو اسی کے کنکلوژن آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. آپ کے پاس ڈفرینٹ ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے. سو اگین وین آئی ایم سیئنگ کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیکاز اگر میں مسلم کو اس میں رکھتی ہوں نا تو ان کو لگتا ہے کہ بیکاز اللہ ہیز دا پاور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ساری پاور ہے، ہی کین چینج ایوری تھنگ، آئی کانٹ چینج اینی تھنگ، میرے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے. اور یعنی میں اس کو سمپل کہوں گی کہ اپنے آپ سے خود آگاہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور دوسرا، ہم کلچر کو، جیسے شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ کلچر کو دیکھنے کا یا ناپنے کا ایک آلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی پریکٹیکلٹی کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنا پریکٹیکل ہے آپ کی زندگیوں میں. تو آپ ایک آنکھ جھپکتے ہوئے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، یا آپ کے ارد گرد کچھ عرب لوگ ہیں، کچھ بھی ہے، تو آپ ان جنرل جسٹ بلنک اینڈ جسٹ ٹرائی ٹو امیجن. آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک دم سے کیا معاشرہ نظر آتا ہے، ہبڑ دبڑ اور لڑائی جھگڑے، یہ سارا کچھ جو ہم دیکھتے رہتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اس سب کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اینڈ دا سمپل آنسر، علم کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن جو ہمارا عمل ہوتا ہے، جو ہمارا کردار ہوتا ہے نا، وہ ہمارے کانسیپٹ کی، ہمارے نظریے کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وی ول ہیو 5 منٹ بریک. یہاں پر ہم صرف 5 منٹ کی بریک لیں گے. اور سو فار اگر آپ میں سے صرف 2 سسٹر میرے ساتھ شیئر کر سکیں کہ ابھی تک آپ نے کیا آپ کو سمجھ آئی، واٹ آر یو تھنکنگ. اور لیٹس سی، کچھ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. جی سسٹر سعدیہ، ہم 5 منٹ کی بریک کریں گے، دین وی ول ٹاک اباؤٹ انشاءاللہ قرآنک کانسیپٹس. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ جو بہنیں اپنا جواب آن لائن آ کے دینا چاہتی ہیں تو وہ ہینڈ ریز کریں، اور انشاءاللہ Just 2 sisters please, just 2. جسٹ ہمارے پاس 5 منٹ ہے، انہی 5 منٹ کے اندر انہی 2 sisters. جی سسٹر حنا خان، آپ بتائیے. کلاک ٹک ٹک کر رہا ہے. جی سادیا، اینی ون؟ اور مجھے لگے گا کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. سسٹر یمینہ خان کا ہاتھ ریزڈ ہے، آپ ان کو انمیوٹ کریں اور وہ بات کر سکتی ہیں.
جی ہمارے پاس سسٹر سیما کا ہینڈ بھی ریز ہے. سسٹر سیما، اب اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کیجیے. جی سسٹرز، آپ کو اپنے آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ سسٹر شبانہ ہیں اور سسٹر یمینہ ہیں. جی السلام unmute علیکم. بول سکتی ہوں تو میں بتا رہی ہوں کہ جو آپ نے بتایا تھا کہ جو یہ کانسیپٹ ہے جس کو کنٹمپرری کانسیپٹ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ ویژن کے لیے ہر چیز، یعنی آئیز کے لیے ہر چیز اتنی اچھی اور اتنی اٹریکٹیو بنا دو کہ جو بھی چیز ہے وہ ان کو یہ لگے کہ ہاں جو چیز ہم لوگ ایڈورٹائز کر رہے ہیں وہ چیز اتنی اٹریکٹیو ہو کہ ہاں یہی چیز جو ہے وہ مطلب ہم پر اثر انداز ہو اس طرح سے. یعنی جس کو آپ نے کہا نا کہ جو ہے وہ مطلب 90% یہ ہے کہ جو ویژن ہے وہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ برین اسی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، یعنی جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اور کلچرل کانسیپٹ یہ ہے کہ جو مطلب اگر کوئی کسی کی ہیئرنگ، یعنی اگر کسی کی ہیئرنگ ایبیلٹی اچھی ہے، یعنی آپ اس کے آگے وینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو اپنی بات کہہ سکتے ہیں، وہ سن لیتا ہے بات، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا بڑا ہمدرد ہے، یا اگر ہمارا بچہ ہے تو یہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہے کیونکہ ہماری بات کے سن لیتا ہے. تو یہ ہمارا کلچرل کانسیپٹ ہے، جو ہمارا یہ خیال ہے کہ جو مطلب بچہ جو اگر خاموشی سے بات سن رہا ہے، چاہے وہ سمجھ رہا ہو یا نہیں، مگر آپ کو لگتا ہے ہاں یہ بہت اچھا ہے، یہ ہمارا نیک بچہ ہے. تو یہ، اور پھر جو مومن کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، جو اسلام میں کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں ہماری کوئی چیز نہیں ہے یا ہماری اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہی حالت بدلنے والا ہے. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیرن سسٹر. سسٹر شبانہ، میں نے آپ کو بھی انمیوٹ کیا ہے. آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، بس مجھے جو سمجھ آیا کہ دیکھنا سننا اور جو تیسرا کیا تھا، ایکٹ کرنا، تو میں وہ لباس پہ جاؤں گی کہ آج کل جو گرلس کا ہے کہ لیٹسٹ کے وہ انہوں نے زمانے کے ساتھ مطلب اپیرنس گڈ دینی ہے، ادروائز وہ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو مطلب وہ دکھانے کا ایک شو باڈی کرنے کا جو کنسپٹ ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا، اگر میرے گھر میں بھی تھوڑے سے پرابلم ہے، تو اگر بات کرو تو وہ کہتے کہ ہمارے دل صاف ہے، تو ڈز میٹر کہ ہم کیا پہنے یا کس طرح اپنے آپ کو پھیر کرے. تو ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے میرے حساب سے کہ سوری. تو دوسرا یہ جو آپ نے بچوں کے بارے میں بھی تھوڑا کہا ہے، تو آئی تھنک وہ آپ نے اتھارٹیو کا کہا کہ پیرنٹس کو اتھارٹی مل جاتی ہے بچوں کو سمجھانے کی، اور مطلب بات کرنے اتھارٹیو ویز سے وہ بات کرتے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو کلچر، جیسے ہم یو کے میں رہ رہے ہیں، تو باہر بچوں کو ڈفرینٹ کنسپٹ ملتا ہے، اور گھر میں ہم ان کو اور طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں اسلامک وے میں یا کچھ اس طرح سے، تو بچے تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. آئی تھنک دس از کلیش بچوں کے بیچ میں اور پیرنٹس کے بیچ میں آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ٹو مائنڈیڈ، ڈبل مائنڈیڈ ہوئے ہوتے ہیں. باہر ان کو اور کلچر مل رہا ہوتا ہے اور گھر میں وہ کچھ اور طریقے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہی میں نے کہنا تھا. جی جزاک اللہ خیرن سسٹر. جی سسٹر سلمہ، اب آپ دیکھ لیجیے.
جی جب تک سسٹر سلمہ ہمارے ساتھ آتی ہیں، آپ میں سے اور کوئی بہن اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گی تو اپنا ہینڈ ریز کیجیے پلیز. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام سسٹر سلمہ، جی آپ شروع میں کیجیے. بول رہی تھی، سوری میں نے نوٹس نہیں کیا میرا مائک میوٹ تھا. نو تھینک یو سو مچ. بس ہمارا ٹائم اوور ہو گیا اینڈ بہت شکریہ دونوں سسٹرز کا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہم قرآنک کانسیپٹ پہ جانے سے پہلے میں انہی کو ایک دفعہ رپیٹ کروں گی کہ بالکل ہم نے جب بھی کسی کو دیکھنا ہو کہ کانسیپٹ اس کا کیا ہے، اس کے ایکشنز ہے، اس کی ظاہری شکل کو دیکھیں گے تو پھر کوشش کریں کہ دیکھنے کی کہ یہ جو بظاہر ہے نا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی درخت پر کچھ پھول ہیں، کچھ بظاہر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی روٹ کاز، اس کے جو اصل میں وہ کانسیپٹس ہوتے ہیں. تو بات جو قرآن ہے وہ بات کرتا ہے کانسیپٹ پر. تو اگر اوپر سے ہم اپنے حلیے بدل لیں یا کچھ کر بھی لیں، لیکن ہم اگر اس کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پائے تو پھر ہم اس کے مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ اصل میں آج کے ہمارے سیشن کا اور آئندہ جتنے بھی سیشنز ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوگا. تو لیٹس سی قرآنک کانسیپٹ آف سما، بصر اور فؤاد. اور قرآن کی خوبصورتی اور اس کی جو انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یونیک، یہ ہے اس میں یونیکنیس، بیکاز یہ افصح اللسان ہے. تو اس میں ایک ٹرم کے، ایک لفظ کے لیے جو ایک ہم بات کرتے ہیں، جو لفظ ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ٹرمز قرآن استعمال کرتا ہے. کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گی، 3-4 آیات ہیں صرف، بلکہ ادروائز آپ جو میری ابھی تک کی اسٹڈی ہے اس میں تھا کہ جہاں پر سما اور بصر کی بات آتی ہے نا، وہاں پر تقریباً قرآن میں کم و بیش 20 آیات ایسی ہیں جس میں سما یعنی جو سننا ہے اس کو دیکھنے پر فوقیت دی گئی. اس میں سننے کو پہلے مینشن کیا گیا ہے، سم کا لفظ جو ہے وہ پہلے آپ دیکھیں گے اور بصر بعد میں ہے، ایکسپٹ 2 آیات جہاں پر بصر پہلے آ گیا اور سماعت جو ہے وہ بعد میں آئی ہے. تو اٹ مینس کہ سننا جو ہے وہ ہماری جو سینسیشنز ہیں، جو ہماری پاورز ہیں، اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. ہمارے جو پورے ایکشنز ہیں اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے ہمارے معاملات میں اور ساری ہماری ایکٹیویٹیز میں. ٹھیک ہے، تو جو پاورز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان میں سے یہ دونوں جو پاورز ہیں سما اور بصر کی، the most powerful، یہ اتنی اہم بھی ہیں اور بہت زیادہ ان کے اندر طاقت ہے کچھ چینج کرنے کی. سو لیٹس سی. اچھا جی، پہلی آیت ہے، میں صرف آیات آپ کے سامنے رکھوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سمع اور ابصار یعنی سننے کو، اور ابصار والافئدہ اور فواد جو ہیں اس کو بنایا، تمہیں عطا کیے. ٹھیک ہے، یہ تینوں طاقتیں جو ہیں، جو تینوں تمہیں پاورز دی ہیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور وہ وہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے جس نے انشاءکم عطا کیا تم کو، تمہیں پیدا کیا، تمہیں دیا سارا کچھ، تمہیں اس دنیا میں لے کے آئے، اور اس کے ساتھ کیا کیا تمہیں. پھر سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سمع، بصر اور فؤاد جیسے یہ طاقتیں دی، لیکن بہت تھوڑے جو تم شکر گزار ہوتے ہو. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑو تم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک جو سمع، بصر اور فؤاد ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے، تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور جو چوتھی آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یقیناً جہنم کو بھر دیں گے، کس سے؟ جنوں سے، انسانوں سے. اور کیا ہوگا کہ ان میں سے لہم قلوب لا یفقہون بہا. یہاں اب بس آپ عربی دیکھیے گا اور ٹرمز دیکھتے جائیے، دین ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پاس، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ ان کے پاس دل تو ہیں لا یفقہون بہا، ٹھیک ہے، لیکن فہم نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے اس سے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لا یبصرون لیکن دیکھتے نہیں ہیں. اٹ مینس there must be a difference. عین اور بصر میں کچھ ڈفرینس ہے.
جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں ان کے پاس لیکن سنتے نہیں ہیں. تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں پھر کیا ہے کہ وہ لوگ کس طرح کے ہیں جن کے پاس یہ تینوں پاورز ہیں اور اس کا استعمال نہیں کرتے، تو ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جانوروں کی طرح، مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر. اولئک هم الغافلون، اور وہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. تو اس کو میں انہی آیات پہ تھوڑی سی بات کروں گی کہ ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار انہی تین پاورز کو مینشن کیا ہے. اور جو آخری آیت ہے اس میں جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، اور جو دونوں کو مقابلتاً پیش کیا گیا ہے. آنکھ کے ساتھ جو ہے وہ بصر کو استعمال کیا گیا ہے، قلب کے ساتھ فہم کو استعمال کیا گیا، اذان جو ہے، اذن جن ہمارے کان جو اس کے ساتھ سننے کو کہا گیا. تو اس میں کیا بتایا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اٹ مینس کہ یہ جو تینوں سینسز ہیں نا، ان کا تعلق ایسے ہمارے اس سسٹم کے ساتھ ہے، ہمارے دل کے ساتھ ہے کہ جو میسنجر یعنی جو باہر سے میسیجز کو کیری کرتے ہیں، جو فیل کرتے ہیں. اور بالخصوص یہ جو دو ہیں، سننا اور دیکھنا، یہ ان میں سے ہے کہ جو محسوس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ پھر میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات کروں گی کہ دیکھیں قرآن جو ہے صرف سننے کے لیے کتنے زیادہ الفاظ استعمال کرتا ہے. میرے لیے ہمیشہ یہ ایک دلچسپ موضوع رہا ہے، اور مجھے امید ہے آج آپ بھی قرآن کو اس طرح سے جب دیکھیں گے، جو لوگ پہلی دفعہ اس کو ان ٹرمز کو دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے اسٹڈی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بہت ہیلپ کرے گا آپ کی قرآن کے ساتھ دوستی کرنے میں. تو سما پہ دیکھیں صرف کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا. سر سلمہ، کہ سوری، جی لوگ چیٹ باکس میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ ان آیات کا ریفرنس دے دیجیے پلیز. جی میں بعد میں انشاءاللہ دے دوں گی اس کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہ جی. سماع ہے، اسماع ہے، استماع، اذان، آذن. صرف سننے کے حوالے سے یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اتنی ہے کہ ہم اردو میں سننا صرف سننا ہی ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں ہاں تھوڑا سا ہے، آپ لسننگ اور ہیئرنگ کو ڈیفرینشیٹ آپ کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائک ہم کہتے ہیں کہ اکثر بچے کہتے ہیں کوئی بات بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یس یس گو آن، آپ بولو، تو کہتے ہیں نو یو نو لسننگ. اٹ مینس کہ آپ جب کسی کو ٹینشن نہیں دیتے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ لسننگ اور ہیئرنگ جو ہے ٹو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن قرآن جو ہے جب بات کرتا ہے تو اس میں کتنے الفاظ استعمال کیے گئے صرف سننا اور سنانا کے لیے. نمبر 1 سمیع، سماع، اسماع، استمیع، آزینہ اور آزانہ. اب یہ کیوں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اصل میں ان کا مطلب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان السمع والبصر، ان السمع جو ہے سوال اس کیفیت کے بارے میں ہوگا. تو میں آپ کے سامنے بریفلی ان کا مطلب بتا دیتی ہوں. سمیع کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات یا آواز سننا. ٹھیک ہے، اس کے میں آپ کو ان بکس کے ریفرنس آخر میں بتاؤں گی کہاں سے آپ یہ مزید پڑھ سکتے ہیں. اور جو نمبر 2 سماع ہے وہ ہے جاسوسی کے طور پر سننے والا. ٹھیک، اور جو تیسری ٹرم ہے اسماع، اس کا مطلب ہے کسی دوسرے کو کوئی بات سنانا. اینڈ دین استماع، کان لگانا اور آواز یا بات سننے کی کوشش کرنا. اور پھر آزینہ کا جو لفظ ہے وہ تعمیل ارشاد کے لیے بات کو غور سے سننا. پھر لاسٹ ون جو ہے آزانہ، وہ ہے سنا کر کسی کو خبردار کر دینا. ٹھیک، اب یہ جو لفظ ہے اصل میں سمیع السماع یہ نکلا ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ سین میم عین ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آواز کو محسوس کرنے کی قوت. میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، یہ ہمیں ہیلپ کرے گا اس آیت کو سمجھنے میں کہ اللہ تعالیٰ جس میں کہہ رہے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ جو سمع، بصر، فؤاد ہے ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تو سمع کا مطلب، اسم کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے آواز کو محسوس کرنے کی قوت. اٹ مینس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے قوت دی ہے جس کی وجہ سے میں محسوس کر سکتی ہوں جو انفارمیشن باہر سے میرے پاس آ رہی ہے. وہ اگر جیسے دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں جو سن نہیں پاتے تو ہم کیا کہتے ہیں ان کی انگلش میں اگر کہتے ہیں ہیئرنگ،
لاس جو کہتے ہیں نا کہ وہی ایڈ بھی جو یوز کی جاتی ہے وہ ہیئرنگ ایڈ ہوتی ہے. اب آپ اس کو لسننگ ایڈ نہیں کہتے کہ وہ لسن، وہ ٹرم یوز نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ ہیئرنگ ایڈ وہ یوز کرتے ہیں جی، کیونکہ وہ پراپر سن نہیں پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ جس سماع کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ہے جو محسوس کرنے کی. آواز کو محسوس کرنے کے لیے کان کا ہونا ضروری نہیں ہے. This is what I'm trying to say. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاں کان تو دیے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جن کے وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں، ہیئرنگ پرابلم بھی نہیں ہے ان کو، ہیئرنگ لاس پرابلم نہیں، بٹ اسٹل وہ سن نہیں پاتے. اٹ مینس کہ اس قوت کا استعمال صحیح نہیں انہوں نے کیا. اس میں عربی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہوا ما بین سمع العرض و بصریہا، جبکہ کوئی ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی اس کو محسوس کرنے والا نہ ہو، تو وہ ایک قوت ہے. یعنی اس کو سمپل آپ سمجھ لیں کہ سمع کا مطلب ہوتا ہے سننے کی وہ قوت، جو آواز کو محسوس کرنے کی قوت کو سمع کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال کرنے والے ہیں. سیکنڈ جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے بصر، ٹھیک ہے، دیکھنا. اب اس میں بھی دیکھنے سے مراد، جب عربی میں آپ دیکھتے ہیں، یہاں پر میں نے آپ کے سامنے 5 صرف الفاظ لکھے ہیں، اور یہ بھی وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے دل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھنا وہ ہے جو سیدھا میسج لے کر آنکھ جو ہے وہ دل تک جائے گی. حالانکہ اس کے علاوہ بھی ایسے الفاظ ہیں جو کیفیت نظر، یعنی کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، قرآن نے اس کے لیے بھی اتنے الفاظ، ڈفرینٹ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. تو یہاں پر جو الفاظ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، اس میں پہلا ہے رعا. رعا کا مطلب ہے کسی بات پر غور کرنے کے لیے دیکھنا. ٹھیک ہے. اینڈ دا سیکنڈ ون از نظرہ. اس کا استعمال عموماً نظر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد ہے بصر، جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. بصر کا مطلب ہے دیدہ دل سے دیکھنے کے لیے. اور اس کے بعد آنس ہے، آنسا دیکھنا، یعنی انسیت سے ہے، بمانی معلوم کرنا، کسی چیز کا پا لینا. اور زارا کسی چیز کے دیکھنے کو یا جانے کو یا زیارت کرنے کے لیے آتا ہے. اگین میں باسارا پہ آپ کو لے کے آؤں گی واپس. باسارا کا جو مادہ ہے با صاد را ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جان لینا. ٹھیک ہے. روٹ ورڈ جو اس کا لغوی اس پہ جائیں گے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جان لینا ہے، اور اس کا مطلب کاٹنا بھی ہوتا ہے. اور سماع کی طرح اس کو بھی یہ قوت ہے جو دیکھنے کی ہے. جیسے وہ تھی نا کہ سماع میں ہم نے دیکھا کہ آواز کو محسوس کرنے کی قوت، اس میں دیکھنے کی قوت کی بات ہو رہی ہے. یہ اس پاور کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اس میں بھی عربی میں اس کا ایک میں کہا جاتا ہے کہ اتیتہ بین سمع الارض و بصریہا، میں اسے ایسے تنہا مقام پر ملا جہاں زمین ہی میری بات سنتی اور دیکھتی تھی. یعنی دیکھتی اور دیکھیں اس سینس میں بصریہا زمین کے لیے استعمال کیا گیا. تو زمین کے پاس تو آنکھیں نہیں ہوتی جو میرے پاس ہیں، جو آپ کے پاس ہیں. تو اگر کہا جا رہا ہے کہ میں ایسے مقام پر ملا جہاں پر زمین دیکھ رہی تھی، اٹ مینس زمین کے پاس وہ قوت ہے دیکھنے کی، اور جس کا ثبوت زلزال میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کہیں گے تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کو کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ سارا کچھ خزانے نکال کے اس نے باہر رکھ دیے. تو کیا کہے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج مجھے حکم دیا ایسا کرنے کا، میں نے دیکھا ہے سارا کچھ. ایون دو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی اس وقت آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہ در و دیوار بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ. یہ میرا فون مجھے دیکھ رہا ہے، ایوری تھنگ ان دیٹ سینس بصریہا، وہ دیکھ رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے ہیں انسان کی کہ اس سے اس بصر جو دیا گیا اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور اگین I'll make it even easier کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ تم دیکھتے ہو ان کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ يَنْظُرُونَ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ لیکن وہ نہیں دیکھ رہے. اب اس میں تینوں ٹرم استعمال ہوئی ہیں کہ وَتَرَاهُمْ، رَآ یعنی غور کرنے کے لیے دیکھو، تو دیکھو ان کو، يَنْظُرُونَ وہ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وہ نظر تو تمہاری طرف ہے، تمہیں دیکھ رہے ہیں. اس کا ایکسپیرینس نا زیادہ ہمیں ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کوئی بات بتاتے ہیں نا تو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو خاص طور پہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ آئی نو یو ناٹ لسننگ. کہ اب ان کی آنکھیں گھما کے ان کی آنکھوں سے اندازہ ہو جائے گا
تو آپ کو پتہ چلے گا ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ جو میں ان کو دکھانا چاہ رہی ہوں یہ دیکھ نہیں رہے. تو اس میں ہے بصر کا مطلب بھی اگین قوت ہے. اینڈ اس میں دیکھنے کے حوالے سے یہ تو صرف وہ افعال ہیں، وہ کیفیات ہیں جو دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا، ساری کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کا اثر دل پہ ہوتا ہے. لیکن قرآن میں اور بھی ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو کیفیت نظر کے لیے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شخصا، ٹھیک ہے، دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اس میں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. شاخصۃ ابصار، کہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اس میں کیا ہے کہ شاخصہ کا مطلب کہ آنکھوں کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا. یعنی عربی زبان تو اتنی فصیح ہے، اتنی اس کی بلاغت ہے کہ ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں نا، ہم ایک ہی مطلب کو لے کر ہر ایک عربی کے لفظ پہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کے اصل روح تک جا نہیں پاتے اور ہمارے ایکشنز میں تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور ایک اور جو کیفیت بیان کی کہ لمحہ، آنکھ کا جھپکنا، ہتا عشا یعنی ٹکٹکی باندھے ہوئے سامنے دیکھنا، یا رات کی نگاہ کا کمزور ہو جانا، اغمضا چشم پوشی کرنا، زاغ البصر نظر کا تھک کر بہک جانا، باریقہ تیز روشنی سے آنکھوں کا چندھیا جانا. تو یہ کیوں جاننا ضروری ہے؟ اگین میں آپ کو واپس لے کے آؤں گی ان السمع والبصر، کہ اتنی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان السمع کے ساتھ نظر کا آپشن نہیں دیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نظر کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں، یا میں آنس کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں، میں زارا کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں. بصرہ کے معنی کے ساتھ آیا. اور لیکن کیوں؟ ٹھیک ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از قلب، جو فواد ہے. اس میں تھرڈ جو ٹرم ہے ہمارے پاس وہ استعمال ہوئی ہے فواد کی، قلب کی. اینڈ واٹ از قلب؟ دل کیا ہے؟ ابھی ہم نے جو دونوں کانسیپٹ دیکھے اس میں یہ تھا نا کہ تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے جی دل جو ہے وہ ایک جو ہمارے جسم کے اندر ایک حصہ ہے، ایک آرگن ہے جو بلڈ جو پمپ کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے. تو لیٹ سی قرآن اس پہ کیا کہتا ہے. کیا قرآن بھی اسی کو دل کہہ رہا ہے یا کچھ اور ہے یہاں پر؟ تو یہاں پر قرآن میں دل کے لیے بھی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. قلب ہے، فواد ہے، صدر ہے اور نفس ہے. ٹھیک. تو اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ جو پہلا ہے قلب، اس کو کہتے ہیں عقل و شعور اور فہم اور تدبر کا منبع ہوتا ہے. جہاں پر عقل ہے، جہاں پر فہم ہے وہ ہے. تو دوسرا جو فواد ہے اس کو جذبات کی شدت کا مرکز آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں پر ایموشنز ہوتے ہیں. ان سمپل ورڈز بہت زیادہ جو میں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بتاؤں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائنڈ اس کو کہتے ہیں نا. ہمارے ہاں مائنڈ کو برین سمجھا جاتا ہے بٹ ناٹ فواد. آپ نے سمپل اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اٹس مائنڈ. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہے جہاں پر جذبات ہوتے ہیں. اور تیسرا جو ورڈ ہے صدر ہے، اس کا مطلب ہے ظرف، تنگی اور فراخی اور بات چھپانے کے لیے. یعنی یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کا کے حصے بھی ہیں، اس کی سٹیجز بھی ہیں ساری کی ساری. اور چوتھا جو ہے وہ نفس ہے، خواہشات کا مرکز، خوش ہونے اور بات چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگین ون مور ٹائم میں آپ کو فواد پہ لے کے آؤں گی واپس. اصل میں ہوتا کیا ہے، پھر میں آپ کو 1 منٹ دوں گی ٹو ایبزارب دس. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں گے. اچھا، فواد جو ہے اس کا جو مادہ ہے وہ فا، الف اور دال ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہلنا یا ہلانا، اس کو آپ دھڑکنا بھی کہتے ہیں. تو اس کو اس لیے فادہ کا مطلب ہوتا ہے دل پر لگانا یا دل پر لگ جانا، اور الفواد کا اطلاق جو ہے وہ عقل پر ہوتا ہے. اور فعید کہتے ہیں اس کو جو جیسے باربیکیو آپ کہہ سکتے ہیں، میٹ ہے، جلا ہوا گوشت ہے، یعنی یہ ساری اس سے نکلی ہیں. تو وہاں سے یہ جو لفظ ہے اس کی طرف اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں پر جذبات اکٹھے ہوتے ہیں، ہلتا ہے اور یا اس کو ہلایا جا سکتا ہے. جو فعید جب ہم آگ میں بنا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں ایموشنز اپنے پیک پہ ہوتے ہیں. تو
جو دل کی کیفیت ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ کیا ہوگا اس کے بارے میں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جو تینوں طاقتیں ہیں، تینوں قوتیں ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ سمپل ایک جو آپ کے ساتھ ایک اینگل شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم اس قرآن کو اس طریقے سے، حالانکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے تو اٹسیلف ایک ایک لفظ کے لیے ہمیں پورا سیشن چاہیے ہوگا، تو بس تھوڑی سی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کی میں نے آپ کو، کہ تاکہ ہم مزید قرآن کے ساتھ اس کو پڑھ کے سمجھ سکیں کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے بتا کیا رہا ہے، کیسے ہم اپنے کنیکشن کو اس قرآن کے ساتھ زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں، اور کیوں کرنا ضروری ہے، تاکہ اس کے میسج کو لے کر جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہم وہ پورا کر سکیں۔ تو جو نیکسٹ سلائیڈ، ہم کچھ ایک دو نا احادیث اس پہ دیکھتے ہیں، بے شمار حدیث آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، کہ میں نے جو اس میں سے چنی ہے صرف دو ہی، کہ اس میں پہلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ said if I deprive my slave of this of his two beloved things، یعنی میں اگر اپنے بندے کو ان دو چیزوں سے، اس کی دونوں پیاری چیزوں سے محروم کر دوں، and he remains patient، اور اوپر صابر رہے، یعنی کوئی اگر اس کو یہ قوت نہیں دی کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں، اس کی آنکھیں جو بصارت ہے وہ نہ دے، اور اگر وہ اس پر بھی وہ غلط قدم نہیں اٹھاتا، I will let him enter paradise in compensation for them، کہ چونکہ اس کو وہ چیز نہیں دی گئی تو اس لیے میں اس کو جنت میں جانے کی اس کو الاؤ کر دوں گا۔ اٹ مینس کہ یہ جو دو آنکھیں تھی، یہ صرف وہ بظاہر دیکھنا نہیں ہے، قوت ہے، کہ اگر اس نے وہ نہیں بھی دیکھ پایا تو جو قوت تھی اس کے پاس، دیدہ بینا تھا، جو دل سے دیکھنے کی قوت تھی، اگر اس نے ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو محسوس اگر کچھ ہوا تو اپنے ایکشنز کو ٹھیک رکھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے کیا ریوارڈ ہے، کہ اس کو جنت میں جانے دوں گا۔ The second one is، اس کے بارے میں کیا ہے کہ say to the believers that they should lower their eyes، کہ ان کو اپنی آنکھیں نیچے رکھنی چاہیے، and guard their private parts، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، that is pure for them، ان کے لیے پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ is aware of what they do۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں دیا جا رہا ہے، کہ جو طاقت ہے، جو بھی اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کام کر رہے ہیں، اللہ از اویئر واٹ ایور وی آر ڈوئنگ۔ تو یہ ڈیپ ڈاؤن اس کے پیچھے قرآنک کانسیپٹ کیا ہے، ان دونوں ان تینوں طاقتوں کو استعمال کرنے کے پیچھے، کہ بیکاز اللہ از دا آنر، اللہ از دا لارڈ آف دا یونیورس، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں جو طاقتیں دی ہیں، یہ ہم مالک نہیں ہیں ان پر۔ جو سمپل اگر میں اس کو ایک سینٹنس میں کہنا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے۔ سو لیٹ سی، ہم نا بس ایک دونوں جو کانسیپٹس ہیں ان کو اور جو قرآن کا کانسیپٹ ہے اس کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ ہاں جی ڈفرینس کیا ہوتا ہے۔ یہ جو سلائیڈ ہے نا، اس میں آپ کو نظر آئے گا ایک سائڈ پہ ان بیلنسڈ چیز نظر آ رہی ہوگی، جیسے سیسا ٹائپ ہے نا، جی نیکسٹ ون آئی تھنک، جی سسٹر، اس پہ دونوں آپ کو نظر آئیں گے، all three concepts کو ہم دیکھیں گے، contemporary versus cultural، اور yes this one، اور دیکھیں ایک سمپل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان ون پکچر میں ایک دم ایک جھلک میں آپ کو نظر آئے گا کہ یعنی یہ جو دونوں کانسیپٹس ہیں نا، جدید اور کلچرل، ان میں بیلنس نہیں ہے، دونوں کے پاس ایک ایکسٹریم ہے۔ ایک کے پاس ایکسٹریم کیا ہے، جیسے کنٹمپریری میں ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے جتنا کچھ بنایا، جتنا جو دنیا کی چمک دمک اور اسی میں سارا اسی کو مقصد بنا لیا، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ دنیا ہی سارا کچھ ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں آنے والی، ٹھیک ہے۔ تو ان پاورز کو استعمال کرتے ہوئے وہ یعنی یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا ان پاورز کے حوالے سے کانسیپٹ کیا ہے، کہ آنکھوں کی اور سننے کی اور دیکھنے کی جو بھی دل میں آیا آپ کر لیں، کیونکہ ہمیں تو کون سا کسی نے پوچھنا ہے، ہم اس دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں اور ہم جو مرضی ہم کریں، ہم خود ہی اپنے گاڈ ہیں۔ لیکن ایک ایکسٹریم اس میں یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے اویئرنیس یہ اچھا کام کیا کہ اس میں سیلف اویئرنیس کو بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ
جو جدید ورکشاپس دیکھیں آپ یا اس طرح کی آپ ٹریننگز دیکھیں گے جس میں سیلف اویئرنیس پہ بہت کام کیا جاتا ہے، اس میں ایکسٹریم کیا ہوئی کہ اس اویئرنیس میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ وہاں پر ان کو لگا کہ بیکاز وی ہیو دا پاور ٹو چینج اینی تھنگ، ان کو لگا کہ ایک جگہ پر آ کے یہ کانسیپٹ سامنے آ گیا کہ آئی ہیو دا پاور اینڈ ناؤز باللہ آئی ایم دا گاڈ. یہ ہے، اور اس کی سمپل میں آپ کو اگزامپل دوں گی. آپ لوگوں میں سے میں نے خود بھی اس کو پڑھا، ایک تو دا سیکرٹ بک بھی ہے اور اس کی ڈاکیومنٹری بھی ہے. ایک ریسنٹلی ایک اس کا جو سیکنڈ پارٹ آیا ہے ڈیئر ٹو ڈریم کا انہوں نے لانچ کی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے. ہاں اس میں ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لا آف اٹریکشن میں کہ وی کین اٹریکٹ اینی تھنگ واٹ ایور وی تھنک، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اپنی پاورز، اپنے مائنڈ کی امیجنیشن اس کو یوز کرتے ہوئے ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ جہاں پر ایکسٹریم کہاں پر آئے کہ انہیں لگا کہ ہم خود ہی خدا ہیں اور اینی ٹائم واٹ ایور آئی وانٹ ٹو گیٹ آئی کین. ٹھیک ہے. اور دوسری ایکسٹریم جو کلچرل ہے ہمارے ہاں اس کانسیپٹ کی، ان تینوں پاورز کو دیکھتے ہوئے، وہ کیا ہے؟ ہمیں لگا کہ جس ساری کی ساری قدرت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو دونوں ایکسٹریم ہے. تو قرآن جو ہے وہ کیا کانسیپٹ دیتا ہے ہمیں؟ قرآن کو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن ورسز کنٹمپریری، اس میں کچھ سملیرٹیز آپ کو ملیں گی. کلچر کو تو آپ چھوڑ ہی دیں اس وقت کیونکہ جو انہوں نے کیا کیا کہ سیلف اویئرنیس میں وہ جاتے جاتے اس قدر وہ ہو گئے کہ خود کو ہی خدا مان لیا. اور لیکن قرآن جب بات کرتا ہے نا سیلف اویئرنیس کی، قرآن بہت بیلنسڈ اپروچ بتاتا ہے ہمیں کہ اصل میں یہ جو تینوں طاقتیں تھیں، سما، بصر اور فؤاد کی، وہ یا دو مین جو دو ہماری سینسیشنز ہیں سما اور بصر، وہ کس میں ہماری ہیلپ کرنے والی ہیں کہ سیلف لو میں، اور سیلف جو ایک سیلف اویئرنیس ہے نا اس میں. اب دیکھیں سیلف اویئرنیس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سیلف لیسنس اور ایک ہوتا ہے سیلف لو. اب ایکسٹریم کیا ہے؟ یا تو ہم بالکل سیلف لیس ہو جاتے ہیں جس کو ہم تقویٰ، اور جب بھی رمضان، خاص طور پہ ہم رمضان میں بیٹھے ہیں کہ مہینے میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تقویٰ مینس کہ اپنے آپ کو نفی کر دینا اپنی ذات کی، اپنا بالکل خیال نہ رکھنا. تو اس کا مطلب ہے یہ عاجزی، اس کو ہم عاجزی سمجھتے ہیں. کلچرلی ہمارا یہ بھی کانسیپٹ بن چکا ہے. اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم جی بہت زیادہ اویئر اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہماری اپنی ذات کی بالکل نفی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے سیلف لیسنس، ایک ایکسٹریم یہ، اور دوسری ہے سیلف لو میں دوسرے میں اتنا میں چلے گئے ہیں کہ اپنے آپ کو خدا مان کے بیٹھ کے. لیکن قرآن جب بات کرتا ہے سیلف اویئرنیس کی تو کیا بات کرتا ہے کہ اٹ مینس کہ یہ جو دو پاورز ہیں یہ کیا کریں گی؟ آپ کو کنیکٹ کر دیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. کیونکہ جو دل ہے نا، جس کو دل کا ایک خاص کیفیت ہے فواد، کہ میری آنکھیں اور میرے کان، میری جو سننے کی طاقت اور میری دیکھنے کی جو طاقت ہے، یہ باہر سے جتنی انفارمیشن گیدر کرے گی تو کیا ہوگا؟ وہ انفارمیشن لے کے میرے دل کے پاس آئے گی. اور دل کی وہ جو کیفیت ہے کہ جس میں جذبات بھر جائیں گے، اصل میں اس پر کوسچن ہونے والا ہے. ہم سمجھتے آئے کہ میرا چونکہ مجھے اس بات پر غصہ آتا ہے تو اب جی میں نے غصے میں کوئی بری بات کہہ دی تو پھر خیر یہ جسٹیفائیڈ ہے، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے بیکاز وہ غصے میں ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو کوسچن ہے دل کی اسی کیفیت پر ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں تھا. دل کی کیفیت کا ہو جانا، کیونکہ وہ جو بھی انفارمیشن آپ کی آنکھوں نے یا آپ کے کانوں نے آپ کے دل تک پہنچائی ہے، ٹھیک ہے، ایک لیول پہ آپ کے اختیار میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. سراؤنڈنگ میں کچھ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری ہیرنگ جو ہے، جو سماع کی قوت ہے، وہ ہر وقت آن ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں اس کو زیادہ دفعہ مینشن کیا گیا، اور یہ وہ ایسی سینس ہے جو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے نا، فیٹس میں، تو اس میں اس کی آنکھوں سے پہلے یہ سینس ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس کا اتنا بڑا رول ہے. یعنی کچھ حد تک جو ہیرنگ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کچھ بھی آ رہا ہے ہمارے کانوں میں آتا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ ہیرنگ جو آپ نے آپ کے کانوں میں بات ٹکرا گئی، یا جو آپ نے چیز دیکھ لی، اس کو دیکھ کر جو آپ کے دل میں جذبات پیدا ہو گئے، پھر آپ نے کیا کیا؟ ہم یہاں پر سمجھتے ہیں کہ وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل وہی تو تمہارے کنٹرول میں ہے. اور یہاں پر یہ جو بگ ڈفرینس ہے ہمارا کلچرلی،
اس میں حالانکہ کنٹمپریری میں آپ دیکھیں گے تو بہت سی، جیسے میں جس مائنڈ سائنسز کی بات کرتی ہوں تو بہت سے جو بڑے بڑے نام ہیں، 2-3 لوئس ایک کا نام ہے، ڈاکٹر وین ڈائر ہے، ڈاکٹر جو ڈسپینزا ہے، ان کے اگر اتنی اسٹڈی آپ پڑھیں نا کہ وہ جو بات کرتے ہیں کہ ہاں جی ایکشنز ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو وہ مجھے لگا کہ ایگزیکٹلی یعنی قرآن، یہ پارٹ قرآن سے ہی ہے، یہ سورس آف نالج جو ہے یہ ان کا قرآن ہی ہے۔ ہاں بے شک انہوں نے کہاں پر آ کر اس کو وہ خود ہی وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے، ادروائز قرآن بھی یہی بتاتا ہے کہ ایکشنز جو ہیں وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اور اس پہ ایک جو آیت ہے وہ دلالت کرتی ہے اس پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے میں بھی ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدل لیتے، جب تک وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرتے ٹو چینج دیم سیلوز۔ تو پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہوگا۔ ہاں لیکن جو فرق ہے ہمارا اور اس دنیا کا جو کنٹمپریری ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری اس ساری سوچ کے پیچھے، ہمارے اس سارے قدم کے پیچھے، ہمارے اس طریقہ کار کے پیچھے ہمارا ایک کانسیپٹ اسٹرانگ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ از مائی لارڈ، اینڈ میرا جو ہے اب جس کو ایمان بالآخرت بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اللہ میرا مالک ہے، اور مجھے پاورز دی گئی ہیں اور یہ میرے پاس امانت کے طور پر ہے، میں ان پاورز کی مالک نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ آنر آف دیز پاورز، یہ میرے پاس امانت کے طور پر ہے۔ تو آخری کچھ پوائنٹس جو میں ٹو ریممبر، جو اگر آپ دیکھیں کہ نمبر ایک بات کیا ہے سارے کے سارے سیشن سے اگر ہم لیتے ہیں کہ وی آر اکاؤنٹیبل فار آور ایکشنز، ہم اپنے ایکشنز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا کسی نے کر دیا، اس کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو ہمارے جذبات ہمارے اندر آ گئے، اور جو ہم اب اگر ہمیں غصہ آتا ہے، اور جو اکثر بیشتر ہم یہ کہہ جاتے ہیں کہ چونکہ اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا، اس نے کر دیا اس لیے میں آج اس مقام پر ہوں، تو یہ ساری بلیم گیم کو چھوڑ کر ہم مان لیں کہ ہم جہاں بھی آج ہیں I am responsible for myself، کہ میرا جتنا میں آگے بڑھی، جتنی میری پرسنل گروتھ ہوئی نہیں ہوئی، جو بھی ہوں، یس ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، یہ اتنا کڑوا سچ ہے کہ اس کو کبھی نہ کبھی آپ کو ماننا پڑے گا، اور جتنی جلدی مان لیں گے اتنا زیادہ گروتھ میں ہیلپ کرے گا۔ دا سیکنڈ تھنگ از سیلف اویئرنیس is the key to connect with our creator. And what is self awareness؟ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں۔ میرے پاس یہ جو 3 پاورز ہیں، اگر یہ صرف سمع اور بصر ہی کی قوت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں انسان کو جب دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ بھی سارے ایکسٹرنل فیکٹرز نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے خود گراؤنڈ اس کے لیے سیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو رزق ملتا ہے، اس کو سارا کچھ ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ودن ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ودن کچھ پاورز لے کے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی چیزوں کو بھول کے بس انہیں پہ اکتفا کیا جائے، اصل یہ ہے کہ دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو نو یور سیلف، ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہیے کہ میرے پاس پاورز ہیں کتنے۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ یہ 2 اتنے بڑے ریسورس میں نے تمہیں دیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تم دنیا فتح کر سکتے ہو، اس بصارت کے ساتھ اور اس سماعت، اس قوت کے ساتھ، اور جو تمہارا دل کے پاس لے کے آئیں گے تو وہ ایکشن کی پاور تمہیں اللہ نے دی ہے، because we are crown creation of Allah سبحانہ و تعالیٰ، and this is the key, the first thing۔ اور یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جو ہمیں پوری جو ٹریننگ کروائی جاتی ہے کانشیسنس کی، یعنی گاڈ کانشیسنس کی، یہ اسی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ اوبویسلی ناٹ جسٹ ہم الحمدللہ جتنے سیشن میں بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تو اس لیے رکھتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک ہیں، اللہ میرا خالق ہے، اور میں اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مجھے پاورز دی ہیں، جو مجھے اختیارات دیے ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، ان کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں، اور اسی کانشیسنس کی پریکٹس کروانے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ گاڈ کانشیس کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیلف اویئرنیس ہے کہ اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا، کہ ضرور کوشش کریں۔ یہ جب تک میرے خیال ہے اللہ کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنے کے لیے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے نا، تو ہم اپنے کریٹر کو بھی نہیں جان سکتے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔
کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے، اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از قرآن از دا گائیڈنس. اور یس، قرآن اس پہ گائیڈ کرتا ہے. سیلف اویئرنیس ہو، کیا انسان کا مقام کیا ہے، انسان کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، کیوں یہ پاورز دی گئی ہیں، انسان کے پاس کس قدر اختیار ہے، کس قدر نہیں ہے، کہاں پر وہ اس کی باؤنڈریز کیا ہے، ایوری تھنگ. سو لیٹس ڈو دس ان دس رمضان. لیٹس اسٹارٹ دس جرنی ود دس گائیڈنس. کہ ہم اس کے ساتھ دیکھیں کہ یہ جو تینوں قوتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی تھیں، ہم ان کے اندر کیا پاور ہے جو میں آج تک اپنے اندر سمیٹ کے بیٹھی ہوئی، میرے پاس یہ پاور ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دا لاسٹ ون، دیر از ون کوسچن فار آل آف یو. آپ اس پہ ریفلیکٹ کیجئے گا کہ یہ آپ کا اپنا ایک ہوم ورک ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں ویل اینڈ گڈ، لیکن آپ خود سے سوچئے گا، دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب جو ہے ان تینوں پاورز کو سیل کر دیتے ہیں. When does Allah seals 3 important faculties or powers? Explain with Quranic reference. اگر آپ کو کچھ بھی یاد ہے، آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کون سا ایسا مقام آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں. کیا ہماری طرف سے کچھ ایسا ہوتا ہے، کون سی ایسی اسٹیج آتی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے نہیں چونکہ اللہ نے چاہا تو مہر لگا دی، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دعا ہماری مومن کا ہتھیار ہے، پاور ہے. اس کے لیے دل کی اس کیفیت کو یعنی اس کے پیچھے چونکہ یہ دل کے حصوں میں سے ہے، یہ سننا بھی، دیکھنا بھی، اور جو فواد کی کیفیت ہے اس میں بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے، بہت عام بھی ہم پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیا دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین پر اس طریقہ کار پر ثابت قدمی عطا کر. بہت خوبصورت یہ بھی دعا آپ کے سامنے ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا. اگر آپ کو یاد ہے آپ کر لیجئے، نہیں آتی کوئی بھی پہلا حصہ ہی اگر آپ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس دل کو نور سے بھر دے. اور یس، اور اگر کسی پوائنٹ پہ آپ کو لگے کہ کچھ بھی ایسا ہے جو آپ ایک اپنی ہیلپ نہیں کر پا رہے، تو اب ایسی ہیلپ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ضرور کریں. یعنی اپنی فیلنگز کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیمیج نہیں کریں، بیکاز وی آر پارٹ آف دس سوسائٹی اینڈ وی آر پارٹ آف دس امہ. ہم میں سے ہر بندہ اس امت کے لیے اہم ہے، اس اینٹ کی طرح ہے. اگر ہم میں سے ہر بندہ انفرادی طور پر اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کا خیال نہیں رکھے گا، اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گا، تو اوور آل ہم بھی اس کے لیے رسپانسیبل ہیں کہ ہم نے اس امت کو مضبوط بنانے میں کیا کردار ادا کیا. یا اگر ہم فزیکلی یا مینٹلی کسی بھی طریقے سے ڈیمیج ہے، خدا نہ خواستہ بیمار ہیں، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری وجہ سے امت کا وہ حصہ کمزور ہو رہا ہے، اور اگر ہم صحیح ہیں تو ہم اس کی مضبوطی کا باعث بن رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ اس سیشن میں رہنے کے لیے. آئی ہوپ یو ہیو لرنڈ سم تھنگ. تو پلیز ڈو شیئر یور لرننگ ود اس. اینی ون. ہمارے پاس ابھی 5 منٹ ہیں، تو نیڈ 2 سسٹرز اگر کوئی شیئر کرنا چاہیں تو جسٹ 2 سسٹرز یو کین شیئر جسٹ 2 لرننگس ود اس، دین ہم اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اور باقی یہ جو ٹائم ٹو ریفلیکٹ ہے، آپ کے پاس کویسچن ہے، آپ میسج بھی کر سکتے ہیں کل کے سیشن بھی آئی ہوپ، یا پھر میں لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں. جی، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جی سسٹر سعدیہ. جزاک اللہ خیرن سسٹر سلمہ، بہت ہی تھاٹ پرووکنگ، جو ہم غور و فکر اور تدبر اور تذکر کی کل بات کر کے آئے ہیں. تو اب سب بہنوں سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہمیں ریفلیکٹیو ایکٹیویٹی دی گئی ہے سسٹر سلمہ کی طرف سے، یہ والی، تو انشاءاللہ العزیز یہ اور جو یہ دعا کے لیے انہوں نے انشاءاللہ ہمیں گائیڈ کیا، تو ہم نے اس کے بارے میں اپنے جو خیالات ہیں وہ انشاءاللہ اپنے گروپس میں لکھ کے بھیجنے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو یہ کانٹیکٹ انشاءاللہ ابھی دے دیں گے ہم. اس سے پہلے بس آپ کے سامنے جب رمضان ہوتا ہے تو UKIM کی بہت پاورفل پروجیکٹس کے اوپر اپیلز آتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ سیشن کے آخر میں یہ اپیل کا پوسٹر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کے گروپس میں بھی یہ آ جائے گا. تو کوئی بھی بہن جو کسی گروپ میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ
اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے بھی نمبر ہے اور ہمارے UKIM سسٹرز کے یوٹیوب، انسٹاگرام اور ای میلز بھی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ اس طریقے سے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جی سر سادیہ، ایک بس سلائڈ تھی جس میں ریفرنسز جو ہیں بکس کے اگر آپ لینا چاہیں، باقی تو جو آرٹیکلس ہیں میں سوری ٹو مینی اس کا نام تو نہیں میں شیئر کر سکی، لیکن اگر مزید آپ اس اسٹڈی، کیونکہ یہ سیشن ہمارے جتنے بھی چلیں گے رمضان میں وہ اسی طرح ہوں گے انشاءاللہ روٹ ورڈز، تو یہ جو کتابیں ہیں یہ بہت ہیلپ کریں گی آپ کو. ایک تو مترادفات القرآن ہے عبد الرحمن کیلانی کی، دوسرے قرآن کی ورڈز ہیں انگلش میں ہے، اور تھرڈ ون جو ہے المنجد، یہ ڈکشنری ہے فرام اردو ٹو عربک، میں نے لکھ دیا لیکن عربک سے اردو ہے آنیسٹلی سوری. تو ایزی ہے اگر آپ فائنڈ کر سکیں، لیکن مترادفات القرآن اور قرآن کی ورڈز دا بیسٹ بکس ہیں اس کے لیے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی ابھی ہمارے پاس میرا خیال ہے 3 منٹ ہے، تو کوئی ایک سسٹر اگر شیئر کرنا چاہے لرننگز، واٹ ہیو یو لرن، یو کین ٹیک. جی سسٹر آپ اپنا ہینڈ ریز کریں اور انشاءاللہ ہماری جو سپورٹ ٹیم ہے وہ آپ کو انمیوٹ کرے گی. جی سادی اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم تو آپ ہیلو، السلام علیکم سلمہ. وعلیکم السلام. میں نے ہاتھ اٹھایا اور پھر خود ہی بول پڑی ہوں، کسی نے اجازت تو نہیں دی. زبردست سیشن تھا، ورتھ ایوری سیکنڈ. کیا چیز سیکھی ہے؟ بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. آل دا ٹائم whenever we listening to each other, especially you and some other sisters, تو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. جو ہم 2 چیزیں جو نوٹ ڈاؤن کی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ایموشنس ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ان کو خارج کرنا اور ان کو عملی جامہ پہنانا وہ ٹوٹلی ہمارے کنٹرول میں ہے. اس پہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی نا. اور یہ جب ہم یہ چیزیں دوبارہ سے کسی دوسرے کے سے سنتے ہیں اور قلم پنسل لے کے بیٹھتے ہیں تو وہ پھر ہم ان کو اچھی طرح ڈائجسٹ کر دیتے ہیں. اس طرح تو کوئی نہ کوئی نصیحت لگا بھی لیتا ہے، لیکن دس از سو امپورٹنٹ اینڈ دس منتھ آف رمضان that we know کہ یہ ایموشنز جو ہیں، رونا بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، بے تحاشا خوشی بھی آتی ہے، لیکن آگے سے ان کو کتنے جائز طریقے سے ہم یوز کریں. ایک چیز تو یہ اس کو میں نے نوٹ ڈاؤن کیا اور میرا خیال ہے میں اس کو اپنے فریج پہ بھی لگانا چاہوں گی. اور دوسری تو میں بھول ہی گئی ہوں. زبردست ریمائنڈرز تھے. بھول گئی، I'm sorry, I didn't note it down. No, thank you so I think that's more than Thank you. enough. Okay. الحمدللہ السلام علیکم. الحمدللہ ایگزیکٹلی بس یہی نقطہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ السلام ایموشنز جو علیکم ہیں وہ ازول. کنٹرول میں نہیں، لیکن ایکشنز ہمارے کنٹرول میں ہی رہیں گے. السلام علیکم، ایک بات کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بات کر سکتی؟ جی میں بات کر سکتی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن رہا. جیسے کہ سلمہ نے پہلے سے میں پوچھا تھا کہ یہ جو ہے نا ہم نے کیا سیکھا، کہ یہی سیکھا کہ ہر جو بھی ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا سوچتے عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد یا کانسیپٹ ہوتا ہے. اور ہمیں جو ہے نا ایک ماڈرن ہے، ایک ہمارا روایتی ہے، اور ہمیں آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. 20 آیات ہیں جس میں انہ والسمیع البصیر، سمیع پہلے آتا ہے، بصیر بعد میں آتا ہے. میں اس کے بارے میں ایک پڑھ رہی تھی، بہت اچھا کمنٹ. تو 2 ہی آیات ہیں جس میں سے بصارت کا ذکر پہلے ہے اور سماعت کا بعد میں ہے. تو اس میں یہ وہ بتا رہے تھے کہ
سماعت کا رول جو ہے نا ہماری ہدایت کے لیے، جیسے سعدیہ بہن نے کل بتایا تھا کہ ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ قرآن سے ہم نے ہدایت لینی ہے. ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے سماعت کا سب سے زیادہ رول ہے اس میں، کہ ہمارا اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو، قرآن کو پڑھ کے، اور اس کے جو معلم ہیں